السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. اس وقت سیاست کی بساط بچھی ہے, الیکشن کی آمد ہے اور کیا مگوئیاں بھی عروج پہ ہیں, کیا سرائیاں ہیں, ہتھ کنڈے بھی دیکھنے کو آتے ہیں. کہیں سے ڈی فیکٹو جو لوگ ہیں وہ اپنا نظام قائم کرنا چاہ رہے ہیں. ڈی جورے حکومت کا خواہش ہے سب لوگوں کی اور لوگ چاہتے ہیں, اور یہی بات ہے, سرویز میں یہی بات آئی ہے کہ لوگ اب اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں اور اپنے ووٹ کو ایکسرسائز کریں گے. اور یہ بھی متوقع ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ایک بڑا اچھا ہوگا, اور اگر ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا ہوا تو غالب خیال یہی ہے, غالب امکان اسی بات کا ہے کہ پھر کوئی بھی ہوچا کنڈا جہاں بھی کہیں استعمال ہوگا, بروئے کار لایا جائے گا, وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا. تو یہ چونکہ دنیا میں ایک جو کامیاب ماڈل ہے, ویسے تو جمہوریت کے اندر ویکنیسز ہوں گی, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, ہر سسٹم میں ہوتی ہیں. دنیا میں سب سے کامیاب ماڈل وہی ہے جو جمہور کا ہے, جس میں لوگ اپنا حق رائے دہی آزادانہ طور پہ, منصفانہ طور پہ, جسے فری اینڈ فیئر الیکشن کہتے ہیں, اس کے ذریعے ایکسرسائز کرتے ہیں. یونیورسل سفریج, اڈلٹ سفریج کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے. تو ہم سب لوگوں کو مل کر اس کا جتن کرنا چاہیے کہ ہر طور پہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ چرایا نہ جا سکے, اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے ہر لحاظ سے اس کو ایک مکمل لیول پلینگ فیلڈ بھی کہہ لیں, کیونکہ یہ لفظ بہت زبان زد عام ہو گیا, یعنی منصفانہ آزادانہ طور پہ ہو, ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کرے بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی تحریض کے, بغیر کسی لالچ کے. وہ کہ اس میں لوگوں کو بڑی شکایات ہیں کہ جی بڑے پیسے والے لوگ بھی میدان میں آتے ہیں, لیکن ایسے بھی ہے کہ نظریاتی لوگ بھی آتے ہیں. تو لہٰذا نظریات بھی دیکھے جائیں, اچھے کینڈیڈیٹس کا انتخاب کیا جائے, تاکہ اب ملک ایک ٹریک پہ لگے, اور ان مسائل کو اب حل کرنے کے لیے ہم ساری قوم مل کر اپنے نمائندوں کے ذریعے آگے ایک اچھا راستہ تلاش کریں. آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک انتہائی موزوں شخصیت کو دعوت دی ہے. میری مراد ہے جی زیبا ناز صاحبہ. آپ NA 123 کی لاہور سے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں, پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں, لیکن ساتھ ایک لفظ مجھے ایڈ کرنے کی اجازت دیں کہ ان کا بھی ابھی تک وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں پیپرز, لیکن دکھائی تو دے رہا کہ آنے والے وقت میں انصاف جو ہے وہ پرویل کرے گا. یہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, کہ آپ نے بڑا وقت نکالا, اور خاص طور پہ ایسے موقع پر جب آپ کو صبح دوپہر شام رات تک مصروفیت ہے, اور دن رات کارنر میٹنگز, اپنے ووٹرز کو ملنا. اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی, اب مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے, آپ شاید پتہ نہیں اس کو کس طرح لیں, میں پنجابی کا ایک لفظ بولوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ جن سے ہمیں شکایت ہے وہ سجا دکھا کے کھبا مار دیں گے. آپ بتائیں آپ. جی شکریہ. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شکریہ. کھبا سجا دکھا کے سجا ہی ماریں گے. جی میں اسی بات پہ بات کروں گی. شکریہ. پاکستان اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے, کوئی اس میں تو کوئی دو رائے والی کو بات نہیں ہے, اور یہ وہ خاندانی پارٹی نہیں ہے جو خاص و عام لوگوں کے لیے, سلیکٹڈ لوگوں کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہو. یہ عام پارٹی ہے, عام لوگوں کی پارٹی ہے, اور پاکستان کی پارٹی ہے. لیکن آپ کے چیئرمین تو کہتے رہی میں امپائر کی انگلی سے آیا ہوں. نہیں جی نہیں, امپائر کی انگلی سے نہیں, یہ غریب عوام کی آواز سے اوپر آئے ہیں. معصومیت میں وہ بڑا کچھ کہتے رہے. جی بالکل, وہ غلطیاں تو آج تک بھگت رہے ہیں نا, بعض غلطیوں کی وجہ سے ہی آج یہ حال ہے. اگر وہ تھوڑا سا عقل مندی کا ثبوت دیتے اور پرانے سیاستدانوں کو ساتھ لے کے چلتے, آج یہ حال بھی نہ ہوتا. عقل مند سیاستدان نہیں, دیکھیں پرویز الہی صاحب کا وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں بنایا, یہ ان کی غلطی تھی. پرویز الہی ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے, بہت زیادہ کامیاب ایڈمنسٹریٹر ہے, کامیاب. ہم نے اور پھر یہ نون لیگ والے, یہ پیپلز پارٹی والے یہ سیکھتے تھے پرویز الہی صاحب سے اور شجاعت صاحب سے. تو لیکن کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا, اس لیے جو بھی ہوتا ہے, جو منظور خدا ہوتا ہے, تو ہم اس بات کو رد نہیں کرتے. کیونکہ ہماری پارٹی جس میں پورے پاکستان میں ہر جگہ جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں, اور نہ ان کو لیمن پریڈ کی ضرورت ہے, نہ ان کو. اچھا یہ بات آپ نے اچھی کی ہے. ہاں یہ جی, جو لوگ کہتے ہیں لیول, نہ جی نہ, ان کو ضرورت نہیں ہے. پارٹی کے ساتھ اگر جمہور ہے, ہاں جی, وہ کیوں پھر مانگتے ہیں لیول, وہ کیوں مانگتے ہیں؟ یہ وہی لوگ مانگتے ہیں. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد مانگ رہے ہیں. بالکل بالکل, یہ وہ لوگ ہیں جو مانگتے رہتے ہیں, ان کو مانگنے کی عادت ہے.
لیکن ہماری پارٹی نے ایسا کچھ نہیں مانگا. وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم عوام کی پارٹی ہے, غریب عوام کی پارٹی ہے, اور ہمارے دروازے ہر بندے کے لیے کھلے ہوئے ہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایزی طریقے سے پاکستان کو چلانے کے لیے ایک رستہ دیا جائے, جو کہ یہ مختلف جو تشتریاں آتی ہیں ملک میں, ہمارے سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں, وہ آ کے جی گلدستے, ہاں جی, تو ان کو آ کے تو وہ سر پہ بٹھا لیتے ہیں. ہر حال میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف کو نکر پہ لگایا جائے, کوئی ان کا بندہ ووٹ ڈالنے نہ جائے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, میں یہ تمام پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ اپیل بھی کرتی ہوں کہ وہ صبح صبح جائیں. الیکشن اگر ہمیں مل جاتا ہے, ہمیں الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے, تو بھرپور طریقے سے اس میں شمولیت کریں, بھرپور طریقے سے ووٹنگ کریں, بھرپور طریقے سے اس پارٹی کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اور عوامی پارٹی ہے یہ, کیونکہ یہ پارٹی کو ہر طریقے سے کھڈے لائن لگانا چاہ رہے ہیں. اگر اس وقت نشان پیپلز پارٹی کو نہیں دیا تھا, اگر اس لیے جا رہی ہوں کہ یہ جو مختلف جو سلیکٹڈ لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا جائے. وہ تو آپ کے حریف ہیں. نہیں, ہم تو لڑیں گے نا, ہم تو لڑیں گے. ہمیں ایک سیٹ پہ بھی, میں نے سنا کہ آپ کی تو بڑی اچھی قیمت عملیہ پارٹی کی. بالکل بالکل, بہت اچھی ہے. آپ کے پاس 2-3 کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں. بالکل ہے, 8 ہے. تو پیپلز پارٹی جب لوکل باڈیز میں عوام دوست کا نعرہ لگایا, ہاں جی, ان کو تلوار بھی چھین لی گئی, لیکن وہ کافی حد تک انہوں نے ووٹ لے لیا تھا. اور ہمیں تو نہ کمپین کی ضرورت ہے, ہمیں نہ ڈور ٹو ڈور جانے کی ضرورت ہے, ہمیں ہمارا پورا عوام تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ آئے پھر آپ رزلٹ دیکھیے گا. میں کہتی ہوں کہ ہمارا بیٹ کا نشان آج پھر نہیں ملا ہمیں, انہوں نے پھر ایسا پھڈا ڈال دیا. لیکن میں کہتی ہوں بیٹ کا نشان نہ دے, ہمیں لوٹا دے دے, ہمیں موم بتی دے دے, ہمیں چراغ دے دے, ہمیں کوئی ایسا پیپر کا نشان دے دے. ہماری عوام کو پتا ہو یہ پی ٹی آئی کا یہ سلوگن ہے, کامن پن کا دیں جو ان کو چپ جائے, ہاں کسی طرح چپ جائے. اس طرح کا نشان لیں, نشان اس طرح کا ہو, کوئی بھی نشان ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں پی ٹی آئی لکھا ہوگا اس کے آگے سب ریجیکٹ ہے, اس کے آگے کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا. یہ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی سے کن لوگوں کو بھی چھوڑ دیں, میرا خیال ہے شاید آپ بھی مسلط کا شکار ہو جائیں جی. تو شکایت کس کو ہے؟ شکایت دیکھیں یہ جو سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں, دیکھیں ایک حکومت چل رہی تھی, یہ 11 جماعتیں ایک سائڈ پہ تھی اور بلہ ایک سائڈ پہ. اچھا, وہ محض سرنگ کھود رہے تھے کافی دیر سے. جی, وہ کافی دیر سے سرنگ کھود رہے تھے, اور وہ سیدھا آ رہی تھی زمان پارک میں. ان کی سرنگ کا سرا نکلا زمان پارک میں. زمان پارک میں گھسے, انہوں نے جو حشر کیا عوام نے بھی دیکھا, پوری دنیا میں یہ دکھایا بھی گیا اور دیکھا بھی گیا کہ یہ پاکستان سیاسی لوگ کیا کر رہے ہیں, آپس میں کیسی کھچڑی پکا رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ باہر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے دیکھ کے یہ کہا کہ یہ سیاست پاکستان لوگوں کی ہے. وہاں لوگ بزنس کیسے کریں گے, وہاں لوگ کیسے آئیں گے اور کیسے جائیں گے. ابھی یہاں سے جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ باہر کیوں بھاگتا ہے؟ کہ پاکستان کا نظام بہتر نہیں ہے, پاکستان میں کسی کو حفاظت نہیں ہے, کوئی سیف نہیں ہے. تو ہر بندہ تو یہاں صرف لوٹ مار کرنے آتا ہے, اور لوٹ مار کر کے, جیسے دیکھیں ابھی کچھ دن یہ نواز شریف صاحب آئے پہلے. اچھا, ابھی نہیں, میں وہی بتانے لگی ہوں پہلے کہ نیب میں ابھی تو ویسے نیب کو مطلوب تھے نواز شریف صاحب, نیب کو مطلوب تھے. وہ کہتے تھے شجاع یافتہ ہیں جی, ان کو آتے سزا بھگتنی پڑے گی, ان کو ہوگا تو وہاں سے لے کے آئیں گے. پہلے تو نیب کے دانت بڑے تیز تھے, اب کیا ہو گیا؟ آج وہ میٹھا میٹھا ہم کوڑا کوڑا تھو تھو کوڑا کوڑا آ گیا پی ٹی آئی, اور ہپ ہپ آ گیا. نہیں, آپ کے پاس نیب میں بھی سنا ہے پلی بارگین کے علاوہ انڈر دی ٹیبل بھی بارگین ہوتی ہے. دیکھیں وہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف کے لانے سے جس طریقے سے نواز شریف آیا, نہ نیب کو مطلوب, نیب نے خود کہا جی ہمیں تو مطلوب ہی نہیں ہے ہم, اور نہ ان کی جتنی سزائیں تھی ساری معاف کر دی گئی, اور ان کو وزیر اعظم بنا کے لایا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم ہے جی, اور انہوں نے انشاءاللہ کا نام آؤٹ کر دیا. نہیں, آپ دیکھیں ان کو صرف لایا ہی گیا ہے,
جب ان کو گرایا جائے گا نا تو وہ پھر انہیں پتا چلے گا یہاں آ کے یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہے. یہاں آ کے ان کو پتا چلا کہ میری تو وقت ہی کوئی نہیں ہے, میری تو کوئی سہ ہی نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن اور مختلف جگہ پہ جا کے پتا کیا کہتے ہیں, مجھے وہ سیٹ بتائیں جہاں پہ ایزیلی میں جیت جاؤں. وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ انہوں نے کہا ایسا پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ نے کچھ ڈیلیور کیا ہوگا, عوام کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہوں گے, ڈیلیور کیا ہے وہی جائیں وہاں جا کے لوگوں کے بیچ میں. وہ تو پھر جاتی عمرہ ہو سکتا ہے. ہاں جی وہی جو بھارت کے اندر ہے. ہاں جی وہی وہاں شاید ان کا ویسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا, اس کو بھی شوق ابھرا کہ میرے باپ نے اتنا لوٹا ہے تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں. شہباز شریف کے بیٹے نے, وہ تو اس نے مزہ چکھ لیا نا, وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکا نا, اس کو بھی اب کریز ہوا کہ بھئی میں الیکشن میں نہیں آؤں گا تو میں کیسے لوٹوں گا پاکستان کو, کیونکہ یہ دو پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ. وہ تو جو انہوں نے حلف لیا تھا, میں وہاں گورنر ہاؤس تھا جی, اور جس طرح انہوں نے قبضہ کر گورنر ہاؤس میں گورنر اور ہاؤس بار سارے گیٹ بند تھے, سب بے بند, وہ تو میں زبر سے اندر گیا, کی پنچھی بھی نہیں جا یعنی کہ اس سکتا طریقے سے حلف ہوا تھا. اس طرف سے حلف, ہم وہاں موجود تھے, ہم تو یہ دیکھ رہے کہ کو کا عالم وہاں پہ تھا گورنر ہاؤس میں, کسی کو اندر باہر جی میں نے آنکھوں دیکھا وہ سارا, جی میں موجود تھا جی. تو یہ تو عالم تھا, ان کے حلف اٹھانے کے طریقہ کار تھے. ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ ہو گئی ہے نا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں جی, ان کو سردی بڑی لگتی ہے. انہوں نے حالانکہ گھر پہ بیٹھے اپنی اتنی فوج بنائی خوش خوراک آدمی کو سردی لگنی نہیں چاہیے تھی. وہ دیسی گھی اور فش, اور انہوں نے وہ سونا عمران خان بھی بڑا کھا رہے ہیں وہاں جیل میں. وہ جی چھوڑے عمران خان صاحب کو بھوک کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ بھی وہ تربیت کر رہے ہیں اپنی, وہ اندر بیٹھے بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس آدمی کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دین ایمان کی ضرورت ہے. اندر بیٹھ کے بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, اور عوام کے لیے رو رو کے وہاں بھی بیٹھ کے عوام کے لیے دعا کر رہا ہے. کیونکہ انہوں نے لیمن اس کو کہا کہ چلے جاؤ, تمہیں ہم دیتے ہیں, باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے آپ بھی محل بنائے, آپ کو بھی پیسہ دیتے ہیں, وہاں کی زندگی گزارے جا کے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بتاؤں اگر خان صاحب آگے نا, چلو جو انہوں نے فیلڈ دینا نا لیول کر کے, مجھے تو بڑا ان کو محل وہ خطرہ ہے کہ جو لیول فیلڈ کر کے وہ جیل میں بیٹھا ہے نا, وہ جو رولا نہیں پھیرتے, نیندیں حرام ہے کرکٹ کے گراؤنڈ, دو پارٹیوں کی 11 جماعتیں ایک سائیڈ پہ اور بلہ ایک سائیڈ پہ, وہ کہتے ہیں سارے دلے ایک سائیڈ پہ اور بلہ ایک سائیڈ پہ. نہیں وہ تھوڑی غیر پارلیمانی سی زبان ہے. نہیں وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے اس 11 جماعتوں نے مختلف پاکستان کا تباہ کرنے میں, پاکستان کو دو پہ لگانے میں, پاکستان کو بیچنے میں, ان کسی پارٹی نے کسی طرف بھی چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے نہ عوام کو دیکھا, نہ غربت کو دیکھا, نہ مہنگائی کو دیکھا, اور نہ ہی چھوٹے سے بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں. آپ دیکھیں روٹی کس طرح مہنگی ہو گئی ہے, دودھ کس بھاؤ بک رہا ہے, دو بار ہے انسان کا میڈیسن بزرگوں کی میڈیسن لینی محال ہوئی پڑی ہے. یہ انسولین جو ہے 1300 700 سے 2400 کی لائف سیونگ ڈرگز تو بالکل انسان کی دسترس سے عام آدمی سے باہر ہے. تو یہ ساری کون ہے, اس کا بیس کس پہ ہے؟ یہ دو سیاسی پارٹیوں پہ. اور انہوں نے 5 سال تیرے بنائے ہوئے تھے, 5 سال اپنے بنائے ہوئے تھے. جب عمران خان صاحب بیچ میں آ گئے تو انہوں نے اس بات کو کھول دیا کہ یہ تیسرا کہاں سے آ گیا. ایک بات بتائیں کہ یہ فرض کرو نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ میں 4تھی بار وزیر اعظم بنوں, جی ادھر مودی بھی تیسری بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, جی جی, کہ خان صاحب تو کہتے رہے میں 25 سال کے, پتہ نہیں 10 سال کا وزیر اعظم, کوئی ان کا بھی تو کوئی پلان ایسا ہی ہے نا فیوچر کا. دیکھیں انہوں نے تو عوام کے سر پہ بولا تھا نا, عوام یعنی وہ بھی چاہیں گے کہ 3 مرتبہ. نہیں انہوں نے نہیں چاہا, انہوں نے عوام پہ چھوڑا تھا. انہوں نے یہ بالکل نہ دیکھے موٹر سائیکل دینے کا وعدہ کیا, نہ گاڑیاں دینے کا وعدہ کیا, نہ بل لوگوں کے ادا کرنے کا وعدہ کیا, نہ انہوں نے پہلے بتا دیا نا خزانہ خالی ہے. ہاں جی, انہوں نے آتے ساتھ رونا شروع کر دیا کہ جی خزانہ ہی خالی. ویسے اسد عمر صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, دیکھیں پارٹی کے اندر انہوں نے کہا جی میں نے تجوری کھولی ہے, وہ خالی تھی. تو سارے لے گئے نا یہ باہر. یہ جو لوگ چور لٹیرے ڈاکو آئے ہوئے تھے, یہ لوٹ کے خزانہ لے گئے. جب عمران خان کی باری آئی تھی تو خزانہ یہ اس طرح حال ہوگا, کس طرح ان کو ہاتھ ڈالنا ہے. جی بالکل, وہ کیونکہ پہلی دفعہ آئے عوام کے اندر اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ خزانہ کس طریقے سے خالی ہے اور اس کو اب بھرنا کیسے ہے. لیکن اس قدر مہنگائی نہیں تھی,
اس 3.5 سال میں ٹھیک ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, یہ ہم بھی کہتے ہیں کوئی کام نہیں کیا, لیکن ان کے اوپر ایک کیس اور بھی ہونا چاہیے, کیا؟ فحاشیت کا. وہ اس وجہ سے کہ وہ آئے انہوں نے سب کو ننگا کر دیا, یہ کوئی نہیں کر سکا, یہ صرف عمران خان نے کیا. دیکھیں دوسری پارٹیاں جتنی دیر بھی حکومت کرتی رہی ہیں, کسی نے کسی جگہ پہ بھی امریکہ میں جا کے پاکستان کی آواز کس نے اٹھائی؟ عمران خان نے. نہ اس نے پیپر پکڑا ہوا تھا, نہ اس کو پیپر مل رہے تھے, نہ بولتے تو روانی سے ہم. دیکھیں ایک پڑھا لکھا انٹیلیجنٹ آدمی تھا, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی آ گیا, ہم تو پرچی دیکھ کے بولنے والے لوگ تھے, اور یہ آ کے ہماری مینٹیلٹی کو آ کے چیلنج کر رہا ہے. اور انہوں نے پھر کہا کہ اس کو اتارو بھائی, ہم لوگ تو وہ ہماری ریاستی پارٹیاں تھی ہماری چل رہی تھی, اور یہ تو آ کے ہمیں. دیکھیے خان صاحب نے ایک غلطی تو کی ہے کہ وہ کنگز پارٹی انہوں نے بھی بنانے کی کوشش کی, یعنی آئے وہ عوام میں ایک مقبول لیڈر کے طور پہ بڑا. کون سی کنگز پارٹی بنائی مطلب نہیں, جب عوام میں آئے تو پھر جا کے کبھی باجوہ صاحب سے بھی گپ شپ. دیکھیں جب کوئی حکمران ہوتا ہے نا تو پھر اس کو پاکستان کو چلانے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے دوسرا بندہ وفاداری نہ ہو, ظاہر ہے. پھر اسی طرح خرابیاں بھی تو بعض دفعہ اسی طرح ہی پڑی ہیں نا, کہ بیچ میں ہر 5 انگلیاں اگر ایک جیسی ہو جاتی تو ہمارے سارے فیصلے ایک طرح کے ہوتے. جب ہم ایک جیسے فنگر پرنٹ ہی نہیں ہے, ایک جیسے لوگ ہی نہیں ہے, ایک جیسا ہمارا ویژن ہی نہیں ہے, تو پھر ہم ایک جیسا کیسے کر پاتے؟ اچھا یہ بتائیں گے, میں گورنر ہاؤس میں کوئی 8-9 کوئی ایڈیٹر سینئر لوگ جرنلسٹ موجود تھے, شہباز گل اس وقت ان کی بڑی گڈی چڑی تھی, وہ میں چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے, باتیں ہو گئی, تو کوئی بات ہم میں سے دوستوں نے کی کہ جی کل خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا, پرسوں اس سے بالکل یکسر مختلف کیا, 3 دن بعد اس سے بھی یکسر مختلف کیا, تو یہ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جی ان کو مشورے لوگ غلط دیتے ہیں. میں نے ایسے ہی, چونکہ رپورٹر کے اندر جرنلسٹ کے اندر وہ شرارت ہوتی ہے نا, وہ شرارت آ گئی. میں نے کہا بھی وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں, ان کا کوئی نام پتا تو بتائیں. کہتا جی وہ بیوروکریٹ ہے. میں کہ تو بیوروکریٹ, اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب اتنے بھولے بالے ہیں کہ وہ بیوروکریٹ جو کہے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں, اور ان کو بین السطور دیکھ ہی نہیں پا رہے. ان کی سادگی ہے بیوروکریٹ, کیونکہ میرا خیال ہے لیڈر میں وہ چالاکی ہونی چاہیے کہ بین السطور دیکھ لے کہ اندر چل کیا رہا ہے, کہ اوپر سے کہنے والا بندہ جو ہے وہ اوپر کیا کہہ رہا ہے, اندر سے اس کے کیا عزائم ہے. دیکھیں وہ سمجھتے تھے ہر بات کو, لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کو عزائم ریڈ کرنے کی کوئی مشین لگانی چاہیے آئندہ کے لیے, کیونکہ یہی ایک بات رہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. نہیں یہ آپ نے ایک نئی بات بتائی ہے, عزائم ریڈ کرنے والی. ہاں جی, اس کے لیے ہمیں یس نو والی بات کرنی چاہیے کہ عوام کو بھی پتا چلے جو عمران خان نے یہ نہیں کیا, یہ اب یہ آپشن آپ کو مل گیا, یس نو والی بھی مشین ہونی چاہیے. چلیں اب ہم جا رہے ہیں بریک پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تو ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زیبا ناز, آپ سینئر پی ٹی آئی رہنما ہیں. جی زیبا صاحبہ یہ بتائیں کہ لاہور کی آپ بڑی تنومند آواز ہیں, آپ نے بڑی جو ورک کیا ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اور اس وقت لاہور کے اندر کیا سینیریو بلڈ ہو رہا ہے؟ کیونکہ لاہور بھی ایک بہت بڑا اکھاڑا بن رہا ہے سیاسی, اس وقت بڑے بڑے ہیوی ویٹس بھی ہیں, بھلے چلو کسی کا ووٹ کم ہو گیا زیادہ ہو گیا, لیکن نام تو ہے نا جی, ایک اس حوالے سے ایک بڑے بڑے نام آ رہے ہیں میدان میں. تو کیا یہاں پہ اپنا حلقہ بھی بتائیں, باقی حلقہ وائز کیا صورتحال چل رہی ہے؟ میں سے لڑ رہی ہوں نا الیکشن, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کو اپنے حلقوں پہ جانے سے اور اپنے حلقوں میں رہنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے. وہ یہی فرق پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں, ان کو دال آٹا بھاؤ کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ عوام میں کبھی گئے نہیں ہیں. ان کو عوام میں جائے تو ان کو پتہ چلے ایک سیاست چلتی کیسے ہے, سیاست کہتے کس کو ہے. ہم جم پل پیداوار لاہور کے ہیں. میں نے 2002 میں الیکشن لڑا میں کونسلر کا, ٹھیک ہے, اور میں الیکٹ ہوئی چودھریوں کے مقابلے میں جو شالیمار ٹاؤن میں الیکشن ہوا, اور وہاں 6 قتل ہوئے اس الیکشن میں, کونسلر کے الیکشن میں. ہاں بڑی قتل عام ہوئی تھی. ہاں جی, اور پھر وہاں کے چودھریوں نے کیا کہا کہ شہر دی کڑی آ کے پنڈے ساڈا نک وڈ گئی ہے. وجہ کیا تھی کہ میں نے وہاں کام کیا تھا,
میں نے غریب عوام کے لوگوں نے آپ ساتھ کو رسپونڈ کیا. مجھے حالانکہ میں اس گاؤں میں زیادہ نہیں جاتی تھی لیکن میں نے وہاں پہ جہاں بجلی نہیں تھا وہاں بجلی کا کام کروایا, سیوریج کا کام کروایا, آٹا دانا جو غریب عوام کی ضرورت تھی میں نے کوشش کی کہ میں نے اپنی پاکٹ سے ان کو ڈیلیور کیا. وہ عوام, میرا نشان تھا ماچس. کوئی نہیں مجھے شکل سے لوگ جانتے تھے, وہ کہتے تھے جیڑی بی بی ماچس دے نشان والی ہے نا, جہاں نشان ماچس ہے اونوں مور لانی جے. اے نہ کہہ دیں جڑی تیلی لا کے جاندی وہ ماچس کو صرف میرا ریفرنس وہ ماچس کا تھا کہ وہ ماچس والی بی بی, کیونکہ میں نے ان کو سب کو بتایا میرا نشان ماچس ہے, میں ہوں نہ ہوں, آپ نے الیکشن کے دن ماچس پہ مور لگانی ہے. تو وہ ماچس کو مور لگائی میرے ریفرنس سے کہ یہ ہماری بی بی کا نشان ہے. تو بات ہے کہ جب آپ نیچے سے اوپر آتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ کو درد بھی ہوتا ہے, لوگوں کا درد بھی ہوتا ہے. آپ خوشی غمی میں جاتے ہو, آپ ان کے گھروں میں کلینوں پہ بیٹھ کے بھی ان کے ساتھ نوالے لگاتے ہو تو ان کو بھی آپ کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں بھی ہوتا ہے. اب لاہور میں کیا سینیریو بلڈ ہو رہا ہے؟ لاہور میں یہ پہلے تو جی یہ پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ جس گھر میں آپ ڈور کھڑکاؤ گے نا تو بھٹو کا نعرہ نکلے گا, اور وہ تھا ویسے ایسا, اور وہ تھا بھی پیپلز پارٹی اس وقت اس دور میں یہ چیزیں تھی. اب کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں, اب پہلے اس کے بعد پھر نواز شریف کا بھی دور آیا, وہ بھی آیا ایک بڑا, ان کی بھی گڈی چڑھی ہوئی تھی, ان کی بھی گڈی چڑھی ہوئی تھی. اب کیا ہے, اب صرف جب آپ کسی کا ڈور اوپن نوک کرو گے نا تو وہاں بلے کا نشان بولتا ہے. بلے کا نشان کیوں بولتا ہے؟ کیوں کہ اس میں عوام کو آپ نے بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہوا ہے. شہر لاہور جو کہ کبھی میں سمجھتی تھی کہ یہ وہ دور واپس مڑ کے نہیں آ لیکن ویسے ہم بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے نا, جب ہارتے تھے بلا مار دینے سے اپنے مخالفوں. آپ کا کوئی وہ ارادہ تو نہیں؟ نہیں, ہم نے بالکل پورا امر رہنا ہے. یہ دیکھیں اب یہ جو مرضی کو کرتا رہے, جو مرضی کرتا رہے. ہم نے صرف اپنے لیڈر عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے نام کو روشن کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ وہ پولیٹیکل سیاست دان ہیں جنہوں نے اپنے ول پاور سے, اپنے ایمان سے, اپنے کام سے ملک کو جیتا ہے اور انشاءاللہ جیتیں گے. یہ ان کی جو نیندریں اڑی ہوئی ہیں نا, یہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گھبرا کے سوتے نہیں ہیں, ان کو رات کو نیندر نہیں آتی. ایک طرف بلہ ہے, باقی سارے ایک سائیڈ پہ لگ کے صرف ایک بلے کو نا وہ نچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتی ہوں اس پاکستان میں عمران بلے کی جیت ہوگی, اور تمام جتنی بھی پارٹیاں ہیں, جتنی بھی پی ڈی ایم بنی ہوئی تھی, جو خود ہی مریم صاحبہ کہتے تھے ہاں پی ڈی ایم پھٹ گئی, جب آپ خود ہی کسی کے نہیں بنتے تو وہ آپ کے ساتھ کیسے چلے گی؟ یہ مولانا فضل الرحمان پہلے آپ کے ساتھ ہی تھا, یہ پیپلز پارٹی پہلے آپ کے ساتھ ہی تھی, اور اب یہ ساری جماعتیں کیوں بتر ہو گئی؟ ٹڈو ایک دوسرے سے سنسیئر ہیں, سنسیئر تھے ہی نہیں, اور سنسیئر نہیں تھے تو واضح ہو گیا. اب ہر جگہ پہ ان کو شکست ملے گی, اور یہ 2/3 میجورٹی سے پی ٹی آئی اثریت میں آئے گی. یہ پورے پاکستان میں, گلگت بلتستان میں جہاں جہاں بھی بلہ ہے وہاں انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی جیتے گی, اور اتنی اثریت سے جیتے گی کہ یہ پھر لندن پلان کی طرح واپس بھاگیں گے. اور کوئی پتہ نہیں, آپ کو بریکنگ نیوز آ بھی جائے کہ نواز شریف صاحب کو اٹیک ہو گیا جی, ماشاءاللہ وہ صحت مند تھے, آئے تھے, اور پھر حالت خراب ہو گئی, اور پھر وہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے وقت پھر تندرست ہو گئے. اور یہ چیزیں آپ کو پتہ چلے گی. صحت مند ہونے کے نسخے خان صاحب سے لینا, وہ نہیں, وہ خان صاحب کی طرح وہ اتنے بزدل آدمی ہیں, خان صاحب بہادر آدمی ہیں, وہ اپنے ول پاور سے اپنے کام کرتے ہیں. یہ تو پرچی دیکھتے ہیں, پرچی دیکھ کے بات کرتے ہیں, تو ان کو تو پرچیوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کا تو دماغ حاضر ہے, پڑھے لکھے ہیں, اچھا کسی دن کوئی غلط پرچی آ گئی تو انہوں نے وہ بھی بول دینا. بالکل, وہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا نہیں, کئی دفعہ لوگوں کو ملتی ہے اور پڑھ کے وہ اس وقت یہ نہ وہ کہہ دیں میرے ووٹ نہ دینا, یہ بھی نہ کہہ دیں پرچی پہ لکھا آ جائے. یہ دیکھیں جو اپنی طرف بات آتی ہے نا, وہ تو اندھے کو بھی پکڑاتے ہیں, تو وہ حاجی صاحب والی بات آ جاتی ہے کہ یہ حاجی کر دینے کام سارے 2 نمبر. یہ ساری بات اسی طرح ہے. اچھا آپ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں باقی سب حاجی نے سوائے عمران خان دے؟ بالکل سوائے عمران خان. اس نے دیکھیں نہ اس کو آپشن ملی, اس حد تک ملی کہ باہر جہاز کھڑا ہے, تمہیں گھر میں نظر بند نہیں کرتے, باہر چلے جاؤ, لیکن انہوں نے نہ کر دی.
اس نے کہا میں نے نہیں جانا, میں اپنی عوام کی آواز ہوں اور میں نے یہاں ہی رہنا. اگر وہ نواز شریف جیسے ہوتے جو ہاس کی سیڑھیاں چڑھ گئے ہوتے, اپنے فیملی کو بھی لے جاتے, جس طریقے سے گھر میں ان کی فیملی کو کیا گیا, جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کا حال کیا گیا, جس طریقے سے پرویز الہی صاحب کے گھر میں چادر اور چار دیواری کو, وہ سنیں کہ وہ بیمار بھی ہے, بالکل بیمار کافی بیمار ہیں, ان کی سویلنگ ہوئی ہے جسم پہ, ان کو ڈاکٹروں تک نہیں بھیج رہے, اور کافی ایلیگیشن لگایا یہ تو بڑی زیادتی نہیں, یہ زیادتی ہے, لیکن وہ کیونکہ یہ زیادتیات پہ آئے ہوئے ہیں, یہ دشمنی کر رہے ہیں, یہ سیاست نہیں کر رہے. پہلے سیاست اور چیز تھی, اب سیاست نہیں ہے, اب ذاتیات ہے. اب دیکھیں نا شجاع صاحب کے گھر میں وہ گئے, کاکڑ صاحب, جی دیکھیں وہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب, اور یہ ان کی پیچ اپ ہے نا ان کا آپس میں ہوا, تو وہ اس گھر میں جاتے بھی ہیں, آتے ہیں, شباز شریف بھی جاتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی شجاع صاحب نے کہا نہیں کہ مٹی پاؤ, ایتھے نہیں مٹی پاندے, وہ عوام تے ہن مٹی پاندے نے, انہاں نوں اوتھے ہور چیز نظر نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ دوہری شریعت پہ ان کو کوئی پریشانی نہیں. پہلے کہتے تھے دوہری شریعت والا ووٹ نہیں ڈال سکتا, سنگل والا ڈالے گا. یہاں پہ دوہری ولدیت ہو جائے تو چل جائے گا, دوہری شریعت ہو تو نہیں چلے گا. یہ الٹا نظام ہے ہمارے نظام کے اندر, یہ بھی تھوڑا غیر پارلیمانی ہے. یہ آپ کچھ اور انداز میں بات کر لیں. یہ بات اس طرح ہی ہے, آپ کو کیا بتائیں, ہمارے پیپروں میں بہت ساری ایلیگیشن یہ لگی کہ آپ کا 17,000 کا بل ہے, آپ نے ادا نہیں کیا, آپ کے پیپر ریجیکٹ. آپ کیوں نہیں ادا کرتے؟ نہیں دیکھیں, وہ مجھے 50 سال پہلے 30 سال پہلے ہمارے گھروں میں پی ٹی سی ایل فون تھا, ہمیں پتا بھی نہیں ہے, وہ انہوں نے نکال کے رکھ دیا, یہ جی آپ کا 17,000 کا بل ہے. دیکھ لیں, وہ ان کا کمال ہے. اچھا دیکھیں, میں اس بات سے یہ ضرور کہوں گی کہ اگر ہمارے پاکستان میں برائی ختم کرنا چاہیں تو بل ادا کریں, اور پھر نکالیں, اور پتہ چلے کہ جرائم کہاں سے ہو رہا ہے اور کون کرتا ہے اور کتنے لوگ ہیں. یہ تو صرف ہماری انہوں نے دکھا دی, تو جو اور لوگ اتنے ملوث ہیں اتنی کرپشن میں, کبھی کسی کو دکھایا انہوں نے یہ آپ کا جرم؟ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ اب کوئی پارٹی نظریاتی رہ گئی ہے؟ نظریاتی پارٹی صرف ایک ہی رہ گئی ہے. کیا نظریہ؟ وہ نظریہ یہی ہے کہ ملک سنوارو. کس طرح ترقی یافتہ. دیکھیں یہاں پہ صرف برج بنانے کا نظریات رہ گیا آپ کے پاس یہ رہ گیا, سریا بیچو, سیمنٹ بچاؤ, سیمنٹ لگاؤ اور برج بناؤ اور نظریہ دے دو. برج سے گرا بھی دیتے ہیں بندوں کو. دیکھیں نا, یہ صرف برج بنانے کی حکومت رہ گئی ہے. پاکستان کو صرف برج چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ نون لیکیوں کے پاس ان کا سیمنٹ, ان کا سریا کبھی بینڈ کر دیا جائے نا, پھر میں دیکھوں یہ حکمران کیسے حکومت چلاتے ہیں. ان کے صرف یہی چل رہے ہیں. اب مرغی جو ہے آپ دیکھیں, انڈے 400-450 روپے ہو گیا, 550 روپے مرغی ہو گئی. خان صاحب کی بات مان لیتے لوگ, مرغی انڈے والی. ہاں جی, وہ زیادہ بہتر, کم سے کم مسائل بہتر ہو جاتے. سبزیاں بھی گھر بناتے, گھر میں انڈے ہوتے, گھر میں سارا کچھ ہوتی. لیکن ہم صرف وہی بات ہے کہ نظریہ اس پاکستان میں رہ نہیں گیا, اور جو نظریہ بنانا چاہتے ہیں اس کو چلانے نہیں دیتے. اب عوام غربت کی ماری. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ نظریوں سے ڈرتے ہیں, نظریاتی جماعت جو ہے. جی بالکل ڈرتے بھی ہے, کیونکہ غربت نے اس طرح ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. غریب کے گھر میں چولہا نہیں چلتا. اس کا تو ایک ہی نظریہ سروائیول, کہ میں نے زندہ کیسے رہنا, اگلے دن کی روٹی کہاں سے آنی, روٹی کیسے لینی ہے. وہ تو بےچارے اپنے 1,000 روپے کے لیے سارا دن گھر سے باہر نکلتے ہیں اور نوکری ڈھونڈتے ہیں. کوئی کسی کو مل جاتی ہے, کئی دفعہ ناکام بھی آ جاتے ہیں, کسی وقت ناکام آ جاتے ہیں, تو ان کے گھر کے چولہے کون چلائے گا. ان کو پھر یہ ہائر کرتے ہیں کہ آپ کو ہم 2,000 دیں گے, آپ ہمیں ووٹ دیں. ان کے آئی ڈی کارڈ لے لیتے ہیں, وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ دینے کے لیے. وہ اپنی ذاتیات, اپنی نفسیات بیچ دیتے ہیں, اپنی خوشی بیچ دیتے ہیں. ان کا ووٹ نہ بھی مور لگانے کو دل کرے, لیکن غربت نے اس قدر جھکڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے اب یہ کام چلے گا نہیں شاید. لیکن اب لوگوں کو اویئرنس آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھوکے مر جائیں گے, لیکن ووٹ نون لیگ کسی غلط بندے کو نہیں دیں گے. اچھا, آپ کا منشور میں آنے میں کیا دیر ہے؟ منشور کیوں نہیں آ رہا؟ منشور بھی آ جاتا ہے. ہمارے دونوں لیڈر دیکھے, پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بانی ہیں. آپ کے اتنے وکیل ہیں, منشور تو وکیلوں نے بنانا ہے. جی وہ بنا رہے ہیں انہوں نے مشین میں ڈالنا. منشور تو آپ کو پتا ہے ہمارا غریب عوام کی آواز ہے.
نہیں آپ بنانا یہ کروڑ نوکری والا منشور نہیں دیکھیں غریب عوام کو ہم نے نوکریاں بھی دینی تھی, ہم نے ان کو روزگار بھی دینے تھے, ان کو گھر بھی بنا کے دینے تھے, لیکن یہاں برج بنانے والے ہمارے سے زیادہ فاسٹ ہیں. انہوں نے دیکھے یہ کاکڑ صاحب نے یہ برج بنائے ہیں نا 3 مہینے میں کھڑے کر دیے ہیں. یہ نگران حکومت کا کام. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ان پہ. ہاں جی میں گاڑی چلاتا ہوں. ہاں جی ہم بھی 100 دفعہ برج کے اوپر جب گاڑی تیزی سے جو بنا ہے اس کا پتہ نہیں. جتنی تیزی سے انہوں نے کاکڑ صاحب نے کام کیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے عوام کے لیے تو وہ اس طرح کر بھی سکتے ہیں. اگر جو نہیں کرتے اس مین کا وہ پیسہ کما رہے ہیں بیچ میں سے. کاکڑ صاحب نے چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا تو کمایا ہی ہوگا نا, کیونکہ عوام کے لیے انہوں نے بڑا ریلیف کر دیا. 31 کو کھولنا تھا برج, انہوں نے 27-28 کو کھول دیا. لیکن ہم ڈرتے ہیں پھر بھی کہ یہ سال 1.5 سال کا منصوبہ 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں یہ نہ برج کچا پکا بنا دیا ہو تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اتنا جلدی تو ہوتا نہیں ہے جتنی جلدی ان کی سپیڈ ہے. ان کو پتہ نہیں آج ہماری حکومت گئی کل گئی, تو اس سے پہلے ہم اپنی تختی تو لگا جائیں نا. اچھا آپ کا کتنا سنا کہ 486 کتنے کینڈیڈیٹس کا آپ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں پیپرز؟ ویسے تو آپ ٹریبونلز میں شاید فیصلے بہتر آ جائیں. جی سب کئی ہو گئے ہیں, کھوسا صاحب کے اور ہمارے 2-4 اور ساتھی ہیں جن کے منظور ہوئے جیسے حضرت صدیق ہوئے. ہاں جی حالانکہ بیرسٹر گوہر بھی مونا صاحب کر رہے ہیں. مونا صاحب کے بھی ریجیکٹ ہو گئے, ان کی والدہ کے بھی ریجیکٹ ہو گئے, شجاعت صاحب کی بہن کے بھی ہو گئے, سب کے ہی تقریباً کر دیے. لیکن شجاعت فیملی میں کوئی کر رہا ہے کنٹیسٹ؟ ان کے تو بیٹے کر رہے ہیں نا, بیٹے کر رہے ہیں سالک وغیرہ. ہاں جی وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر ایلیگیشن کیا لگایا کیا کہ 10 مرلے کا پلاٹ آپ نے لیے ہوئے ہیں تو اس کے پیمنٹ نہیں دی. مونا صاحب نے ایک بیان میں یہ ہمیں کہا کہ یہ دیکھیں ذرا, اگر نکالتے تو کوئی ڈیفینس میں نکال دیتے, کہاں نکالے جا کے 10 مرلے کے پلاٹ جس کے ہم نے پیسے نہیں دیے. اس کا مطلب کوئی ان کا پیچھا کرتا رہا بڑی دیر سے. وہ دیکھیں پیچھا کرے نہ کرے, یہ خود ہی نیٹ ورک ان کا اتنا ہیوی ہے. یہ گھروں میں ہی انہوں نے پروڈیوسر اور ایڈیٹر اور موویز میکر اور یہ گھر میں ہی شروع ہے ان کے. یہ تو شروع سے میرے خیال سے ان کو ڈپلومے یہی کرنے چاہیے تھے آڈیو ویڈیو کے, جو کہ یہ ویسے پرانے ہیں. ان کے بعد ٹیمیں ہیں یہ میرے بھی علم میں آئی ہے. ہاں جی یہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں آج تک, وہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. جب کوئی اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے اس کی ویڈیو آڈیو ریلیز کر کے پھر اس کو بلیک میل کر کے پھر اس کو کسی مقام کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں کہ فلاں وقت آئے گا تو اس کو ننگا کریں گے. تو وہی کام انہوں نے کیا. اچھا آپ کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا ہے اور کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ہمارے قائد عمران, کیونکہ بڑا اہم سوال ہے. جی وہی بتا سکیں گے کیونکہ ہم تو ایک چھوٹے سے کارکن ہیں. ہماری پالیسی تو اپنی قیادت کے پیچھے ہے. ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ عوام کے لیے ایک چھوٹے سے کارکن ہیں اور آپ نے عوام کی آواز نکالنی ہے, اور آپ نے نہ اسٹیبلمنٹ کے پیچھے جائیں, نہ آپ نیب کے پیچھے جائیں, نہ آپ الیکشن کمیشن کے پیچھے جائیں, نہ آپ کسی کے پیچھے نہ جائیں. یہ دیکھیں کہ آپ کی غریب عوام کہاں کھڑی ہے, آپ نے ان کی آواز اٹھانی ہے. تو الحمدللہ میں 2002 سے لے کے آج 2024 ہو گیا ہے, ہم آج تک غریب عوام کی آواز ہی نہیں پہنچا سکے لوگوں تک, حکومت تک, کیونکہ نہ سننے والے ہیں اور نہ برداشت کرنے والے ہیں. جب عوام کی آواز آتی ہے تو کہتے ہیں میک بند کرو, یہ آواز نہیں جانی چاہیے, کیونکہ ہم بڑا خوشحال ماحول ہے ہمارا, ہم امیر ملک ہے. غریب عوام تو ہماری اتنی امیر ہے کہ آپ بائی روڈ پہ نکل کے دیکھیں گھنٹوں آپ کو رستہ نہیں ملتا. آپ کو ایک سڑک کراس نہیں کر سکتے, گھنٹوں جو 5 منٹ کی ٹریول ہے. ایک گھر میں 6-10 گاڑیاں ہیں پوری فیملیوں کے پاس. اگر ہمارے ملک کے کوئی قانون بنائے جاتے کہ 2 گاڑیاں یا 3 گاڑیاں رکھیں, اس کے علاوہ اپنے گھر میں نہ رکھیں, یہ غریب عوام بھی ہے. آپ دیکھیں جو اسلام کا نظام مالیاتی نظام ہے وہ تو یہ اس میں تو ارتکاز دولت کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اسلام ہمارا ویسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم خود بھی مسلمان ہیں اور اسی ملک میں رہ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رہنے والوں کو اللہ میاں بھی ہدایت دے اور اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے سٹرگل کریں. کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ جو بھی آتی ہے ان کے پاس نظریہ پاکستان کو چلانے کا نہیں ہے, ان کو نظریہ اپنی پاکٹوں میں پیسہ بھرنے کا ہے. یہ حوث کب ختم ہوگی؟ یہ نہیں ختم ہو سکتی. یہ جس کو لگ جائے اس کے اندر یہ حوث بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. عمران خان صاحب نے ایک عوام کو نظریہ ضرور دیا ہے کہ یہ برا ہے
یہ اچھا ہے. چاہے گاؤں میں چلے تفریق جائیں کریں. تفریق کریں, اور عوام پہ چھوڑا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تو اس کے حکمران کے اوپر ایلیگیشن ہونا چاہیے کہ یہ غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے. تو اس کا جو وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, اور جتنے اس کے وزیر ہیں, اور جتنے اس کے نیچے سیکٹری تک کا لے لیں, وہ عیش و آرام کر رہے ہیں, اور حکومت میں رہ کے غریب عوام اچھا یہ بھوکی بتائیں سوتی کہ ہے. جیسے عام طور پہ الزام لگا دیا جاتا ہے جی فیک ویڈیو ایجنسی سے آئی ہے کسی. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑے نامور اینکر تھے, تو میرے پاس ایک ادارے, حساس ادارے کے ایک بڑے اچھے سینئر آفیسر بیٹھے تھے, حاضر سروس تھے. میں نے کہا یہ خبریں آپ دیتے ہیں انہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ان کو سابق ایک صدر ہمارے پیپلز پارٹی کے وہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا وہ اتنے معلومات رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی انہوں نے آپ نے 5 سالہ 4 سالہ دور میں ایک بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا سارے سسٹمز کے اندر, اور وہاں سے وہ معلومات لے کے ان کو فیڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جس طرح آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ ایجنسیوں کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ اس چیز کی ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں, اور وہ باقاعدہ تیار کر کے دے رہے ہیں. سوشل میڈیا ہر گھر میں آج کل بڑا سر اٹھا رہا ہے, اور ہے. ہر ان پڑھ آدمی کو موبائل, اینڈرائڈ موبائل یوز کرنا آتا ہے, اور ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ اچھا کلپس ہے, اس کو ہم نے فلاں جگہ پہ شیئر کرنا ہے. اور یہ آج کل میں کوئی منٹوں سیکنڈوں میں وہ دنیا بھر میں شیئر ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بعض دفعہ انہوں نے میڈیا والوں کو کہا کہ سوشل میڈیا والوں کو تصویریں کھینچ کے اور اخباروں میں کل آئے گی, اور سوشل میڈیا یہاں سے پوری 2-3 منٹ میں کر 2-3 منٹ میں پوری دنیا میں وائرل کر دیتے. آج کل دور اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو گیا, کیونکہ ہر دن نیا جو چڑھتا ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ, اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ترقیاں آ رہی ہیں, اور لوگ بہت اب تو لوگ یہ بھی کہنے لگ پڑے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پارٹی ہے. چلے وہ جو مرضی کہتے, تو وہ خود کیا ہے, خود وہ سوشل میڈیا سے کوئی اگلی والی کوئی نسل آ رہی ہے تو اچھا جی باتیں تو بہت کرنے والی تھی, لیکن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں باتیں کریں گے. تو ناظرین بہت عمدہ بات ہوئی ہر لحاظ سے, ہر موضوع پہ کہ پارٹیز کے منشور کیا ہونے چاہیے. یہاں جو بات سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ ان کی پارٹی کا ایک ہی منشور ہے کہ عوام کو خود مختار بنانا ہے, اور ان کو صحیح اور برے کی تفریق اور تمیز جو کرنے کا ان کو یعنی ایک لیسن دینا ہے, اور ان کو سمجھانا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ نے کس طرح اپنے نمائندے چننے ہیں تاکہ ملک ایک صحیح ٹریک پہ لگ سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.